سال 1963 اسرائیل نیوکلیر بم بنانے کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، پر یہ بات امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو کافی کھٹک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل نیوکلیر بم بنا کر عرب دنیا میں ہلچل مچائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو عرب امریکہ کے دشمن رشیا سے مدد مانگیں گے۔ کینیڈی نے اسرائیل کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چاہے امریکہ ہو، یو کے یا پھر رشیا، نیوکلیئر ویپن پانے کے لیے طاقتور ملکوں نے ایسے خطرات کے ساتھ کھیلا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ کہیں سیکرٹ انٹیلیجنس آپریشن تو کہیں ہنی ٹریپ کا سہارا، یہاں تک کہ اس کھیل میں جگری دوست ملکوں نے بھی کھلے عام ایک دوسرے کو ڈچ کر دیا۔ آج ہم جانیں گے کہانی ان 10 ملکوں کی جو آج اس خوفناک طاقت کے مالک ہیں۔ قسط نامہ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 195 کنٹریز ہیں اور تقریباً ان سب کے پاس ہی اپنا دفاع کرنے کے لیے ایڈوانسڈ ملٹری اور ہائی ٹیک ویپنز ہیں، لیکن 195 میں سے صرف 10 ملک ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک، سب سے تباہ کن ہتھیار نیوکلیئر بم ہے۔ سوچئے، آج کی دنیا میں جہاں ہر ملک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس میں لگا ہے، وہیں صرف 5% ملک ایسے ہیں جو یہ ہتھیار بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے ایک دوسرے کی مدد کی، لیکن زیادہ تر نے یہ کام خفیہ طریقے سے کیا، جس میں اعلیٰ درجے کی جاسوسی، جان لیوا دشمنی اور دھوکہ دہی کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ امریکہ سمیت دوسرے 9 ملکوں کی نیوکلیئر پانے کی کہانی بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے جتنی امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کی ہے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں امریکہ سے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایٹامک ویپنز پانے میں سب سے پہلا ملک تھا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ڈسکوری کو سب سے پہلے ہٹلر کے سائنٹسٹ نے انجام دیا تھا؟ جی ہاں، 1938 میں جرمن سائنٹسٹ نے ہی پہلی بار نیوکلیئر فشن دریافت کیا، یعنی ایٹمز کو توڑ کر ایک چین ری ایکشن کے ذریعے بہت زیادہ کوانٹٹی میں انرجی نکالنے کا طریقہ۔ اس وقت سائنس کی دنیا کافی چھوٹی تھی اور جرمن سائنٹسٹ کی یہ دھماکے دار ڈسکوری کی گونج امریکہ میں بیٹھے البرٹ آئنسٹائن تک پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً امریکن پریزیڈنٹ کو خبردار کیا کہ ہٹلر اس نئی ڈسکوری سے انسانیت تباہ کرنے والا بم بنا کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس خط کے بعد امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے دوران ہی ایک انتہائی سیکرٹ پروجیکٹ لانچ کیا جو آج مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے فیمس ہے۔ اس میں امریکہ، یو کے اور کینیڈا کے سائنٹسٹ شامل کیے گئے اور انتہا سے زیادہ پیسہ بھی بہایا گیا تاکہ ریس میں کہیں ہٹلر نہ جیت جائے۔ خیر، 1945 تک جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور ہٹلر بھی ختم ہو گیا۔ اسی دوران خبر آئی کہ نیو میکسیکو میں امریکہ کا پہلا نیوکلیئر ٹرینیٹی ٹیسٹ کامیاب رہا ہے۔ یوں امریکہ نے انسانیت کا سب سے طاقتور ہتھیار پانے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ بنا کوئی دیر کیے امریکہ نے اگلے ہی مہینے جاپان پر فیٹ مین اور لٹل بوائے گرا دیے، جس نے جاپان کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب ہر کوئی یہ نیا نیوکلیئر ویپن پانے کی ریس میں لگ گیا، پر امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہتھیار کسی اور کے ہاتھ میں بھی جائے۔ اب آتے ہیں سوویت یونین یعنی رشیا کی کہانی پر۔ حیران کن طور پر ورلڈ وار 2 میں امریکہ کا ہی ایک ایسا ساتھی ملک جس نے ان کا ساتھ دے کر ہٹلر کو راستے سے ہٹایا، اسی کو امریکہ کے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ سے بڑا مسئلہ تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سوویت یونین ہی تھا۔ جی ہاں، ورلڈ وار 2 میں سوویت یونین امریکہ کا ساتھی تھا، لیکن 1941 میں امریکن اور برٹش سائنٹسٹ نے نیوکلیئر کی ریسرچ پیپرز کو پبلک کرنا بند کر دیا۔ اس پر سوویت کو لگا کہ ان سے یہ نسخہ انٹینشنلی چھپایا جا رہا ہے۔ سوویت یونین نے خاموشی سے اپنے جاسوس امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ میں چھوڑ دیے اور ساری معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ ادھر سوویت کو لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، اور وہاں امریکنز بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے سوویت کے ایجنٹس کو ڈبل ایجنٹ بنا دیا اور جھوٹی معلومات ان تک پہنچانا شروع کر دیں۔ 1945 کے بعد جب سوویت یونین کو ڈبل ایجنٹس کا شک ہوا تو انہوں نے چوری کیے گئے امریکن ڈیزائنز پر مکمل بھروسہ نہیں کیا اور اپنی ریسرچ جاری رکھی۔ اس سے ہوا یہ کہ امریکہ کی امیدوں سے کافی پہلے 1941 میں سوویت نے قازقستان میں RDS-1 ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر دیا۔
اب اس ٹیکنالوجی پر امریکہ کی مونوپلی ختم ہو چکی تھی اور یہیں سے ان دونوں کے درمیان کولڈ وار کا آغاز ہو گیا۔ نیوکلیر پانے والا تیسرا ملک یونائٹڈ کنگڈم تھا، پر یہ بھی دوست ملک ہونے کے باوجود امریکہ سے دھوکہ کھا بیٹھا۔ اصل میں یو کے نے امریکہ سے بھی پہلے 1940 میں ٹیوب الوائز نامی پروجیکٹ کے تحت نیوکلیر ہتھیاروں پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ اس کام میں ان کی مدد ان جرمن سائنٹسٹ نے کی جو جرمنی سے بھاگ کر آئے تھے، مگر ورلڈ وار 2 میں ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یو کے نے اپنی ساری ریسرچ اپنے قریبی ساتھی امریکہ کے مین ہیٹن پروجیکٹ کو دے دی۔ ایسے ہی فری میں نہیں، بلکہ ان کے بیچ کیوبیک نامی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں ملک یہ ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، لیکن جب امریکہ نے پہلا نیوکلیر ہتھیار کامیابی سے بنا لیا تو اس کے تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے یو کے سے کیوبیک ایگریمنٹ توڑ دیا اور انفارمیشن شیئر کرنے سے منع کر دیا، یعنی سیدھا دھوکہ۔ اس دھوکے نے برٹن کو مجبور کیا کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام دوبارہ شروع کریں، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی کام کر چکے تھے اور دنیا کے زیادہ تر یورینیم پر ان کا قبضہ تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ کام بہت تیزی سے مکمل کیا۔ 1952 میں یو کے نے آسٹریلیا کے قریب مونٹیبیلو آئلینڈز پر اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کیا، جس کا نام آپریشن ہریکین رکھا گیا۔ اسی دوران جب امریکہ نے دیکھا کہ رشیا اور یو کے بھی نیوکلیر بم بنا چکے ہیں تو انہوں نے ایک ایسی چیز پر کام کرنا شروع کر دیا جو عام ایٹم بم سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک تھی، ہائیڈروجن بم۔ جی ہاں، عام ایٹم بم میں ایٹمز کو توڑ کر انرجی بنائی جاتی ہے جسے فشن کہتے ہیں، جبکہ ہائیڈروجن بم میں فیوژن کا طریقہ استعمال کر کے ایٹمز کو جوڑ کر انرجی بنائی جاتی ہے، ٹھیک وہی پروسیس جو سورج کے اندر بھی ہوتا ہے۔ 1952 میں امریکہ نے اس نئے بم کا ٹیسٹ کر ڈالا۔ اس نئے بم کی طاقت ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 450 ٹائمز زیادہ تھی۔ پھر کیا تھا؟ 1955 میں رشیا اور 1957 میں یو کے نے بھی اپنا ہائیڈروجن بم پھوڑ کر دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں فرانس پر، جو نیوکلیر پانے والا چوتھا ملک ہے۔ فرانس کے کچھ سائنٹسٹ نے مین ہیٹن پروجیکٹ میں کام کیا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد ان کا ارادہ بوم نہیں بلکہ نیوکلیر سے صرف بجلی بنانے کا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے فرانس کا ارادہ ہی بدل ڈالا۔ سوئز کینال، جو ایجپٹ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، 1956 سے پہلے اس پر فرانس اور برٹین کا راج تھا، لیکن ایجپٹ کے لیڈر جمال عبد الناصر نے آواز اٹھائی اور سوئز کینال کو بند کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فرانس اور برٹین نے اسرائیل کے ساتھ مل کر سیکرٹ پلان بنایا اور ایجپٹ پر حملہ کر دیا۔ پر اس دور میں امریکہ اور رشیا دونوں عرب کنٹریز کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور وجہ تھی وہاں سے نکلنے والا تیل۔ رشیا نے فرانس اور برٹین کو دھمکی دی کہ اگر وہ پیچھے نہ ہٹے تو وہ ایٹامک بم کا استعمال کرے گا، جبکہ امریکہ نے فرانس پر اکانومک پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ مجبوراً فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس شرمندگی نے ان کو اپنا الگ نیوکلیر بم بنانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنی کالونیز جیسے نائجر، گیبون اور میڈاگاسکر سے یورینیم حاصل کر کے دن رات محنت کی۔ 1960 میں فرانس نے سہارا ڈیزرٹ میں اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور 1968 تک فرانس نے ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا تھا۔ پانچواں ملک چائنا تھا۔ 1950 میں کورین وار کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب چائنیز ملٹری نے امریکن فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے چائنا کو نیوکلیر کی دھمکی دے ڈالی۔ چیئرمین ماؤ سمجھ گئے تھے کہ جب تک نیوکلیر نہیں ہوگا دنیا انہیں دباتی ہی رہے گی۔ شروعات میں سوویت یونین چائنا کا پکا دوست تھا اور اسی نے نیوکلیر بم بنانے میں چائنا کی مدد کی، لیکن پھر ان دونوں میں انبن ہو گئی۔ اس وقت رشیا کے نئے لیڈر کروشچیو کی امریکہ کے لیے پالیسیز نرم پڑنے لگیں تو چائنا کے چیئرمین ماؤ نے کہا کہ تم اصلی کمیونسٹ نہیں رہے۔ جواب میں رشیا نے اپنے سارے سائنٹسٹ واپس بلا لیے اور چائنا کے نیوکلیر سپنے کو ادھورا چھوڑ دیا، لیکن چائنا نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اپنے پہاڑوں سے یورینیم ڈھونڈ نکالا۔ 1964 میں چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا اور اس کا نام 596 رکھا۔ یہ نام رشیا کے منہ پر ایک تمانچے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس میں 59 1959 کو ظاہر کرتا ہے۔
اور 6 جون کے مہینے کو یعنی جون 1959 میں ہی رشیا نے چائنا کو اس سفر میں اکیلا چھوڑا تھا۔ چھٹا ملک اسرائیل ہے اور اس کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک نہ قبول کیا ہے اور نہ انکار، پر بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں۔ شاید یہ بات آج تک دبی رہتی اگر یہ شخص نہ ہوتا، مردخائی ونونو۔ 1986 میں یہ اسرائیل کی نیوکلیر فیسلٹی میں ایک ٹیکنیشین تھا اور اس نے برٹین کی اخباروں کے سامنے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے تمام تصویروں اور سیکرٹ ڈاکیومنٹس کی فوٹو لیک کر دی۔ اصل میں اسرائیل جو پہلے ہی فرانس کے ساتھ نیوکلیر مشن پر کام کر چکا تھا، عرب کے خطرے سے وہ بھی اپنا نیوکلیر بوم بنانا چاہتا تھا، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی اس کے سخت خلاف تھے۔ آخر کار جب کینیڈی کی اسیسینیشن ہوئی تو اس کے بعد راستہ ایک دم صاف ہو گیا اور 4 سالوں کے بعد 1967 میں اسرائیل نے اپنا پروگرام انتہائی رازداری سے مکمل کیا۔ 1986 میں جب ونونو نے اور اس کو واپس اسرائیل لایا گیا۔ 18 سال سزا کاٹنے کے باوجود آج بھی یہ شخص کڑی پابندیوں میں زندگی کاٹ رہا ہے۔ 7واں ملک تھا انڈیا، جس کے سائنٹسٹ نے پارٹیشن سے پہلے ہی نیوکلیر پر ریسرچ شروع کر دی تھی۔ شروع میں انڈیا کا ارادہ صرف بجلی پیدا کرنا تھا، لیکن 1962 کی چائنا انڈیا جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہمالیہ کے پہاڑوں میں ملنے والی شکست نے انڈیا کو نیوکلیر بوم بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر جب 1964 میں چائنا نے اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کیا تو یہ انڈیا کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن بن گئی۔ پھر انڈیا نے صرف بجلی بنانے کا بہانہ بنا کر کینیڈا اور امریکہ سے ریئیکٹرز منگوائے، لیکن پردے کے پیچھے کام کچھ اور ہی چلتا رہا۔ 1974 میں راجستھان کے ریگستان میں اچانک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ پروجیکٹ اسمائلنگ بدھا کا دھماکہ تھا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ بوم نہیں بلکہ پیسفل نیوکلیر ایکسپلوژن تھا، پر اس پر امریکہ اور کینیڈا سخت ناراض ہوئے کیونکہ انڈیا نے ان کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو بوم بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں اور انڈیا نے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھی سائن کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جہاں ملک نیوکلیر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رولز پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے 1974 میں بوم تو ٹیسٹ کر لیا تھا، مگر اسے ہتھیار کی شکل دینے میں مزید 20 سال لگ گئے اور اس دھماکے نے بارڈر کے اس پار ایک اور ملک کو بے چین کر دیا تھا، پاکستان۔ اب باری آتی ہے ساؤتھ افریقہ کی، جس کی کہانی سب سے انوکھی ہے۔ 1970 تک ان کا نیوکلیر بوم میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں نسلی امتیاز کا سخت قانون تھا، یعنی وائٹ لوگوں کے لیے قانون الگ اور بلیکس کے لیے الگ، یہاں تک کہ کالے لوگوں کو اپنے ہی ملک میں گھومنے کے لیے آؤٹ پاس لینا پڑتا تھا۔ اس قانون کی وجہ سے دنیا بھر نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ اوپر سے سوویت یونین نے نمیبیا اور انگولا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ ساؤتھ افریقہ کو ڈر تھا کہ کہیں رشینز ہم تک بھی نہ پہنچ جائیں اور ہماری بلیک پاپولیشن کے ساتھ مل کر قبضہ نہ کر لیں۔ اس مشکل گھڑی میں ایک ملک ایسا تھا جس نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیا، اسرائیل۔ اسرائیل نے ان کو ویپنز، فائٹر جیٹس اور نیوکلیر ریسرچ شیئر کی اور بدلے میں یورینیم کی ڈیمانڈ کی۔ پھر 1979 میں ایک مشہور واقعہ ہوا جسے ویلا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکن سیٹلائٹس نے ساؤتھ افریقہ کے قریب سمندر میں 2 بہت بڑے فلیش ریکارڈ کیے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کا ایک جوائنٹ نیوکلیر ٹیسٹ تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل نے ساؤتھ افریقہ کی زمین استعمال کی اور بدلے میں انہیں اپنی ریسرچ دی، لیکن 1990 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ساؤتھ افریقہ وہ پہلا ملک تھا جس نے خود اپنے نیوکلیر ہتھیار ختم کر دیے۔ اب باری ہے پاکستان کی، جس کا نیوکلیر ویپن پانے میں 9واں نمبر ہے۔ اس کا آغاز 1971 میں ہوا جب انڈیا سے جنگ کے بعد ویسٹ پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 1974 میں انڈیا کے اسمائلنگ بدھا ٹیسٹ نے اس جستجو کو مزید بڑھا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ایک پاکستانی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ہالینڈ کے ایک نیوکلیر فیسلٹی میں کام کرتے ہوئے یورینیم انریچ کرنے کی خفیہ معلومات حاصل کی اور وہ اس کے بلو پرنٹس لے کر پاکستان آ گئے۔
اس کے علاوہ چائنا نے بھی پاکستان کی بڑی مدد کی، کیونکہ چائنا انڈیا کے خلاف ایک مضبوط اتحادی بنانا چاہتا تھا۔ شروع میں امریکہ نے بھی پاکستان کو روکنے کی زیادہ کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک تو وہ پاکستان کی صلاحیت کو کم سمجھ رہے تھے، اور دوسرا پاکستان افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم ساتھی تھا۔ 1998 میں جب انڈیا نے 5 نیوکلیئر دھماکے کیے تو اس کے چند ہفتوں بعد ہی پاکستان نے راسکو کے پہاڑوں میں اپنے انڈر گراؤنڈ ٹیسٹ کر ڈالے، پر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان پر الزام لگا کہ انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں ایران، لیبیا اور نارتھ کوریا کو بھی دی ہے۔ جب حالات کافی بگڑ گئے اور پاکستانی گورنمنٹ پر ڈائریکٹ الزام لگنے لگا تو 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں سارا ملبہ اپنے سر لے لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ٹیکنالوجی نارتھ کوریا، ایران اور لیبیا کو انہوں نے ہی فروخت کی تھی، اور اس کے بعد ان کو اگلے کئی سالوں تک ہاؤس ریسٹ میں رکھا گیا۔ پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میلوں دور بیٹھے نارتھ کوریا کو یہ ٹیکنالوجی کیوں دی تھی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہم نیوکلیئر بم بنانے والے دنیا کے سب سے آخری اور 10ویں ملک کا رخ کرتے ہیں، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کے فاؤنڈر کم il سنگ کا ماننا تھا کہ ساؤتھ کوریا اور امریکہ جیسے پرانے دشمنوں کو روکنے کے لیے نیوکلیئر ویپن بہت ضروری ہے۔ 1950 میں سوویت یونین نے ان کی نیوکلیئر سے بجلی بنانے میں کافی مدد کی، مگر بعد میں نارتھ کوریا نے سوویت یونین اور چائنا دونوں سے ویپنز بنانے کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، جس پر دونوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ نارتھ کوریا نے چوری چھپے اپنا الگ پروگرام بنایا، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ 1990 میں انہوں نے نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھی سائن کر دیے، لیکن چوری چھپے ہتھیار بنانے کی کوششیں جاری رہیں۔ اس آخری کوشش میں پاکستان نے بھی ان کی کافی مدد کی۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر تو آ چکا تھا، لیکن وہ میزائلز نہیں تھے جو نیوکلیئر کو انڈیا کے دور دراز شہروں تک نشانہ بنا سکے۔ دوسری طرف نارتھ کوریا کے پاس بہترین میزائلز تھے، لیکن نیوکلیئر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنے نوڈونگ میزائلز کے ڈیزائن دیے، اور بدلے میں ڈاکٹر AQ خان نے انہیں یورینیم انرچ کرنے کے لیے سینٹریفیوجز کے بلو پرنٹس دیے۔ اکتوبر 2006 میں نارتھ کوریا نے اپنا پہلا ٹیسٹ کیا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ مال فنکشن کر گیا ہے۔ لیکن 2009 میں جب کم il سنگ بیمار پڑے تو انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے دوسرا اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور دھماکہ کیا۔ یہ اتنا شدید تھا کہ ریکٹر اسکیل پر 5 میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک ریکارڈ ہوا۔ یوں نارتھ کوریا نیوکلیئر بنانے والا دنیا کا سب سے آخری ملک بن گیا۔ پر کیا یہ اس ریس کا آخری گھوڑا تھا؟ شاید نہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اب اگلا نمبر ایران کا ہوگا، مگر اسرائیل جو مڈل ایسٹ میں اکیلی نیوکلیئر پاور ہے، وہ ایران پر ہر طرف سے دباؤ ڈال رہا ہے، اور اگر ایران اس میں کامیاب ہو گیا تو سعودی عربیہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ محمد بن سلمان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے نیوکلیئر بم بنایا تو سعودی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ امید ہے کس نامہ کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔